ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اَأَنذَرْتَهُمْ، کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں تیسرا گروہ ایسا ہے منافقین کے بارے میں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور قیامت پر بھی، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان نہیں لائے، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے ان کو مت فساد کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں پکی بات ہے، انما پکی بات ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، نحن مصلحون، الا خبردار، انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جائے ان کو ایمان لاؤ ایسا
جیسے ایمان لائے صحابہ کرام، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں ایسا جیسا ایمان لائے بیوقوف؟ الا خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں 3 جماعتوں کا، 3 گروہوں کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک پکے مسلمان، دوسرے پکے کافر۔ پکے مسلمان، پکے کافر، اور تیسرے منافق، جو بظاہر اعتقادی طور پر وہ منافق ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے وہ اسلام کے دشمن تھے۔ آپ نے دیکھا مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بیان کیا، چند آیتیں، اور پھر کافروں کے بارے میں صرف 2 آیتیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بات ختم۔ ہیں جو کافر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ منافقین کے بارے میں 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، متعدد آیات قرآن کریم نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کافروں سے بھی بڑا خطرناک گروہ جو ہے اسلام کے لیے وہ منافقین کا ہے۔ تو بہرحال چونکہ پہلے ایمان والوں کا ذکر تھا، آپ نے دیکھا ان کے اوصاف بیان کیے کہ پہلا وصف یہ ہے کہ وہ بن دیکھے خدا پر، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ عمل ان کا کیا ہے ایمان والوں کا؟ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور صرف قرآن پر نہیں، پہلی کتابوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اب پہلی کتابوں پر یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج جو کتابیں عیسائیوں کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں ان کے اندر جو تغیر تبدل کر کے خرافات شامل کر دیے ہیں ان کو بھی اس حالت کے اندر مانا جائے، وہ نہیں۔ فرمایا جس وقت وہ اتاری گئی تھی اپنی اصلی حالت کے اندر، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، وہ پیغمبر بھی سچے، کتابیں بھی سچی تھی۔ اب ایک اور نقطہ یہاں کل جو بیان نہیں ہو سکا تھا، آپ نے غور کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے، بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا ایمان والے وہ ہیں اے میرے محبوب جن کا یقین اس کتاب پر ہے جو آپ پر اتاری گئی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اور پھر فرمایا وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے جو آسمانی کتابیں، سچی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر نازل کی تھی، ان پر بھی کیا ہے ان کا؟ انزل من قبلک۔ تو یہاں آپ نے قرآن کھولا، کوئی آدمی سائل اٹھ کر یہ پوچھ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا من قبلک، اور اگر بعد میں آنے والا کوئی نبی ہوتا اور اس نبی پر اترنے والی کوئی کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ مسلمان وہ ہیں جن کا ایمان پہلی کتابوں پر بھی ہے، اور آئندہ جو نبی آئے گا اس نبی پر جو کتاب نازل ہوگی ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے قبل کا ارشاد فرمایا ہے، بعد کا ارشاد نہیں فرمایا۔
معلوم یہ ہوا کہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے، کسی کتاب نے، کسی شریعت نے، کسی دین نے نہیں آنا۔ آپ کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، لعین ہے، اس کا کسی قسم کا مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اس لیے فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور پھر مسلمانوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہے کہ مسلمانوں کی بات ختم۔ اب آگے اللہ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا یہاں سے جو ابھی آیات پڑھی ہیں، اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ او میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو۔ انذار، نذیر اگر زال کے ساتھ لکھا جائے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈرانا۔ کیا ہوتے ہیں؟ ڈرانا۔ زوئے کے ساتھ لکھا جائے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھنا، دیکھنے والا۔ تو یہاں اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں ان کو۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں ایک سائل سوال کر سکتا تھا، پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ کافروں کو تبلیغ کی ضرورت، سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کافروں کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ضرورت ہے تبلیغ کی، کافر ایمان لائے یا نہ لائے، آپ تبلیغ اس لیے کر رہے ہیں، آپ دعوت اس لیے دے رہے ہیں، وہ ایمان لائے یا نہ لائے آپ کو دعوت دینے کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں فرعون ایمان لایا؟ نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بھیجا۔ اللہ جانتے تھے کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے ایک نہیں دو نبیوں کی تشکیل فرمائی، فرمایا جاؤ جا کر فرعون سے بات کرو، اور ساتھ اللہ نے تبلیغ کا سلیقہ بھی سکھایا، وَقُولَا لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم لہجے کے ساتھ، بڑے نرم انداز کے ساتھ، بڑی رقت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ فرعون کے ساتھ بات کرنا، اس کو جا کر دعوت دینا، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ بات کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ دوسرے کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ آپ نے دیکھا نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، وہ ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، ابو طالب بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ چچا میرا کرتا پہن لو، نہیں تسلیم نہیں کیا۔ عرب کے قریش تھے، مکہ کے سردار تھے، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو تاکہ کل قیامت کے دن میں خدا کی بارگاہ میں تیرے کلمے کی گواہی دے دوں۔ چچا جہنم میں جا رہے حضور دیکھ رہے ہیں، میں نہیں، کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ کیوں چچا جان، میرا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے، لیکن پھر بھی کان میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضور علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، اللہ نے قرآن نازل کیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیغمبر جسے تو چاہے، تو پسند کرے، جس سے تو پیار کرے، تو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے قبضے میں ہے، میں جس کو چاہوں گا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا ہدایت اس کو ملے گی۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیوں ڈرانا نہ ڈرانا برابر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بیان فرمائی، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے، کرتے 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 اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ارشاد فرماتے ختم اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ جب بھی آدمی کوئی بات سنتا ہے نا تو پہلے دل میں آتی ہے، پھر آنکھوں سے دیکھتا ہے، جب کسی چیز کو دیکھتا ہے نا آنکھوں سے دیکھتا ہے، دل میں آتی ہے، کانوں سے سنتا ہے۔ اب آپ قرآن کی آیات سن رہے ہیں نا، آپ کسی کا دل نرم ہو رہا ہے، کسی کے دل کے اندر رقت پیدا ہو رہی ہے، کوئی اور بات آپ سنتے ہیں خوشی پیدا ہو رہی ہے، کسی بات سے آپ گھبرا جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہدایت کے تینوں راستے ان کے بند کر دیے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، میں نے دلوں پر بھی مہر لگا دی، دل بھی سخت ہو گئے، کانوں پر بھی مہر لگا دی، کان بھی سخت ہو گئے، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پر مہر کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ نے فرمایا آنکھوں پر میں نے پردے لٹکا دیے، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھ کے آگے جب پردہ آ جاتا ہے اس کو دکھائی نہیں، یہ نہیں کہ وہ دیکھتے نہیں تھے، دیکھتے تھے، نظر آتا تھا۔ پردے کا مطلب یہ کہ دیکھ کر وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی تو اور ان کا کیا دیکھنا تھا، پھر نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہاں تک بات ختم۔ اللہ نے نتیجہ کیا نکالا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب صرف عذاب نہیں کہا، عذاب عظیم۔ آگے تیسرے گروہ کا ذکر، مومنوں کی صفات ہوگی، ذہن میں آ گئی، کافروں کے لیے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، کیوں؟ ان کے دلوں پر کانوں پر مہریں اور ان کی آنکھوں پر پردے، اور نتیجہ کیا نکالا، ریزلٹ کیا نکلا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم۔ دو گروہ ختم ہو گئے، آگے تیسرے گروہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے لوگ بھی ہیں میرے پیغمبر جو کہتے ہیں، جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا جی ہم مومن ہیں، جی اس تا خدا تے یقین ہے، نبی تے یقین ہے، اسی اللہ کو خدا مندے ہیں، خدا کو خدا مندے ہیں، اللہ کو اللہ مندے ہیں، حاجت روا مندے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وبالآخرۃ، قیامت کے دن پر بھی ہمارا یقین ہے، ہم پکے مومن ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، جہاد میں بھی چلے جاتے، یہ ساری چیزیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، خدا کیا کہتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ ایک لسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دے دی تھی، فرمایا یہ منافقوں کی لسٹ ہے، حضور علیہ السلام نے، اور بڑے بڑے صحابہ رو رو کے کہتے تھے کہ بھائی یہ لسٹ، یہ راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے، اتنا بتا دو، اگر باقی نہیں بتاتے ہمارا نام تو اس میں نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسے انسان رو رہے، تو وہ صحابی کہتے نہیں تمہارا نام نہیں ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ جو لوگ لوگوں میں باتیں کرتے تھے، پس پشت باتیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، جب کسی مسلمان کو، اسلام کو، حضور کو کوئی تکلیف پہنچتی اس پر وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں۔ ایک علم ہوتا ہے، ایک معرفت ہوتی ہے، ایک شعور ہوتا ہے۔ شعور جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ بھینس کے سامنے آپ گھاس لے کے جاؤ نا، پہلے بیٹھی ہوتی ہے پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جانوروں کو بھی یہ شعور ہے
ایک معرفت ہوتی ہے، معرفت یہ اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے، بڑے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک علم ہوتا ہے، علم ہر آدمی کو حاصل ہے، ہر آدمی جانتا ہے، تھوڑا بہت علم ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ اگر معمولی آدمی بھی ہو وہ بھی جانتا ہے یہ رنگ گورا ہے، یہ سیاہ ہے، یہ لال ہے، یہ سرخ ہے، ذائقے کو آدمی جانتا ہے، یہ علم ہے نا بھائی، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے۔ اسی طرح سن کے آدمی جانتا ہے یہ علم ہے، یہ گدھے کی آواز ہے، یہ انسان کی آواز ہے، یہ چڑیا کی آواز ہے، یہ طوطے کی آواز ہے، یہ مینا کی آواز ہے، یہ علم ہے۔ اتنا علم ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، چھونے سے ہر آدمی یہ ساری چیزیں۔ اور ایک ہوتی ہے معرفت، معرفت اس سے بڑی ہوتی، اور ایک ہوتا ہے شعور، شعور جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی گر گئے، وما یشعرون۔ علم تو دور کی بات ہے، معرفت تو دور کی بات ہے، ان کے پاس شعور بھی نہیں ہے، شعور جانوروں سے بھی گر گئے۔ کیوں؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ دیکھیں کافروں کے لیے اللہ نے جب کافروں کا تذکرہ کیا تو فرمایا عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب منافقوں کا تذکرہ کیا، ان کی خوبیاں بیان کی، خامیاں بیان کی، کرتے کرتے اگر آخر میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم، علیم علم سے، علم کہتے ہیں درد کو، پین کو۔ علیم دردناک قسم کا عذاب، کیوں؟ آگے وجہ بیان فرمائی، دلیل دیتا ہے خدا۔ اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ کس بات میں؟ وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، دین کو بھی مانتے ہیں، شریعت کو بھی مانتے ہیں، ہم فلاں کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ جھوٹے، جھوٹ بولتے ہیں، نہ یہ خدا کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ دین کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ شریعت کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بما کانوا۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ان کو کہا جاتا ہے فساد نہ کرو۔ کتنا بڑا فساد کیا عبداللہ ابن ابی کو، دیکھا نا کتنا بڑا الزام تو متمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا دی۔ لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو زمین میں۔ قالوا انما نحن مصلحون، جی توبہ توبہ، فساد اسی فساد کرنے، ہم فساد کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جی بڑے خیرخواہ ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، ہم تو مسجد کے ہمدرد، ہم تو حضور کے ہمدرد، ہم صحابہ کے ہمدرد، ہم دین کے ہمدرد، ہم شریعت کے ہمدرد۔ اللہ اکبر، الا انہم ہم المفسدون۔ بھائی تم فساد کیا مٹاؤ گے، اصلاح کیا کرو؟ اصلاح تو وہ کرتا ہے جو فساد کو مٹاتا ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں الا انہم، یہ تو خود تیلی لگانے والے ہیں، ہم المفسدون، یہ تو خود فسادی ہیں، یہ کیا اصلاح کریں گے؟ بکواس کر رہے ہیں کہ جی ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں۔ آپ نے دیکھا لہجہ قرآن کا، کافروں کے بارے میں کیا تھا اور منافقوں کے بارے میں کیا ہے، کس طرح اللہ کی ذات جلالی ہو رہی ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، نہیں خبردار یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون۔ پھر فرمایا کہ ان کو جانوروں جیسی بھی سمجھ نہیں ہے۔ آگے ایک اور دلیل دی اللہ نے، آگے تیسری دلیل، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جس وقت انہیں کہا جائے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ۔ بھائی تم کہتے ہو نا ہم مومن ہیں، اللہ نے فرمایا اگر مومن بننا چاہتے ہو تو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر صدیق لائے، ایسے مومن بنو جس طرح فاروق اعظم بنے، ایسے مومن بنو جس طرح عثمان ذی النورین بنے، ایسے مومن بنو جس طرح علی المرتضیٰ بنے، ایسے مومن بنو جس طرح بلال حبشی بنے، ایسے مومن بنو جس طرح سیدنا ابو ہریرہ بنے۔ عبداللہ ابن ابی جیسے مومن نہ بنو۔ تو جب انہیں یہ کہا جاتا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے مومن بنے، اس طرح ایمان لائے جس طرح ایمان لائے یہ بیوقوف کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن جان سب کچھ اٹھا کے لٹا کے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اسی کوئی بیوقوف ہاں کیسی بھی اپنے گھر تباہ کر کے نا
ہم بھی اپنا مال تباہ کر لیں، ہم بھی اپنا سب کچھ برباد کر لیں، ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں؟ نہ نہ نہ، ہم ایسے نہیں ہیں۔ اللہ خبردار، اب دیکھیں خدا کس طرح جلالی ہو رہا ہے، اللہ خبردار، انہم ہم السفہاء، انہوں نے کس کو بیوقوف کہا؟ صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان ذی النورین کو، طلحہ اور زبیر کو، سیدنا علی المرتضیٰ کو، سیدنا بلال کو، سیدنا ابو ہریرہ کو، صحابہ کرام کو، مخلصین کو انہوں نے بیوقوف کہا۔ اللہ نے فرمایا خبردار، جو صحابہ کو جو شخص جو کہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ صحابہ کو مومن کہنے والا مومن، کافر کہنے والا کافر، بیوقوف کہنے والا بیوقوف۔ کہتے ہیں نا، آتی ہے گنبد سے وہی صدا، جیسی کہی ویسی سنو گے، جس طرح تم کہو گے ویسے ہی تمہیں کہا جائے گا۔ تم نے بیوقوف کہا تو اللہ نے بھی جواب میں کیا کہا؟ بیوقوف۔ اگر یہ کافر کہتے قرآن بھی کافر کہتا، یہ فاسق کہتے قرآن بھی فاسق کہتا، تو انہوں نے بیوقوف کہا تو اللہ نے بھی جواب میں کیا کہا؟ بیوقوف۔ تو معلوم یہ ہوا، اصول یہ نکلا کہ جو آدمی صحابہ کرام کو جو کچھ کہتا ہے وہ چھینٹا دوبارہ اس کے اوپر آتا ہے، وہ خود وہی کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن کے فرمایا الا خبردار انہم ہم السفہاء، بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ آگے اللہ نے ایک اور ان کی شرارت بیان فرمائی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والے جب کسی اچھے آدمی کو دیکھتے ہیں نا، بااثر آدمی کو، تو کہتے ہیں جی اسی تے مومن، ہم ایمان والے ہیں، ہم بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ قالوا آمن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اللہ نے ان کو شیطان بھی کہا، بیوقوف بھی کہا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب اپنے شیطان دوستوں، اپنے منافقوں بچ ہونے نا، اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، اللہ قرآن نے کیا کہا ان کو؟ شیاطین، إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں میں ہوتے ہیں۔ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اتنا سی تو سنانا، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، اور جی تسی ایسا نہ لو، آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو پھر تم ادھر کیوں کھڑے تھے؟ مسجد نبوی میں کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں کے پاس کیا کر رہے تھے؟ ان کے ساتھ کیا تمہاری سلسلے جاری تھے؟ تو کہتے انما، بے شک پکی بات ہے، نحن مستہزئون، ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے۔ آگے اللہ فرمایا اللہ ہو، انہوں نے کہا نا ہم مذاق کر رہے تھے ان سے، آگے خدا نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا صحابہ سے ہم مذاق کر رہے تھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیا سرگرداں کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو